السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ساری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے صلاح الدین ایوبی پر کیوں لگا تھا بدکاری کا الزام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک ایسا بڑا بدکاری کا داغ لگنے کا واقعہ بتاؤں گی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کے سلطان تھے، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسطو جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد تھے، جو کہ اس مقدمے کو سننے والے تھے، یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نظم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسطو بہت پریشان تھے۔ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جانماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھے، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب صلاح الدین نور الدین جنگی اپنے سلطنت پر قائم تھے تو صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ صلاح الدین ایوبی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا؟ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نظام الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب و غریب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسطو اس مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین جنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین جنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین جنگی وہ بھی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہا تھا، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے آخر ایسی کیا اور کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ آپ قاضی ارسطو شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کرنا چاہتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یوں لگا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہیں۔ سلطان نور الدین جنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی
نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین جنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا، جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ قبول کر لوں گا، اور جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باغور اور باخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے ساتھ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ صلاح الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین جنگی غصے سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شریعہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین جنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، میرے سلطان، میں جانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، شاید جس کی تلافی میں ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین جنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ آپ کو؟ شریعہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالم مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری اور امیر ابن مرقوم کو ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین جنگی نے کہا، کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ساتھ ہاتھ لگ گئی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کی جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین جنگی کے خاص جاسوسوں نے شریعہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آس پاس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا کو لوگوں کے سامنے دکھا سکیں، تاکہ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے امیر ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو شاخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد سلطان نور الدین جنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا، اور اس کی تمام جائیداد صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غافل نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی۔ اس کے وجود پر لگا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ آپ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے انہیں سکھارو شروع کیا۔ لیکن یہ شرط صرف انسان کا اپنے ذات پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے۔
تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا کروں گی، اللہ ہر انسان کو گناہوں سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، انشاء اللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔